السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضی عدد ما تحب وترضی۔ ایک دفعہ تو کفار نے مکر کرنے کی حد کر دی، مکہ کے بھی سب لوگوں کو نکالا، ارد گرد کے لوگوں کو بھی نکالا، راستے کے لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیا، گویا انسانوں کا ایک دریا تھا جس کو لے کر کافروں نے مسلمانوں پر چڑھائی شروع کر دی۔ جب یہودیوں کو خبر پہنچی کہ مکہ والے تو سیلاب کی طرح آ رہے ہیں، تو وہ آ کر مسلمانوں کو مشورے دینے لگے۔ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ تمہارے لیے جمع ہو کر آ رہے ہیں، میاں کچھ فکر کرو۔ مگر وہ ایمان والے تھے، وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ ان کفار نے آ کر مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھود لی۔ اتنے لوگ مقابلے کے لیے آ گئے کہ اس غزوے کا نام غزوہ احزاب پڑ گیا۔ ان کو اپنی کثرت پر ناز تھا، انہوں نے 1 مہینہ تک محاصرہ کیے رکھا، لیکن ان کا کچھ نہ بنا۔ بالآخر ان کے اندر آپس میں نا اتفاقی پیدا ہو گئی، ان میں سے کچھ لوگوں نے واپسی کی راہ لی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہوا بھیج دی اور ان کی دیگوں کو الٹ کر رکھ دیا، اور ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اب واپس چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کیا ہی عجیب الفاظ ہیں۔ فرمایا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ واپس لوٹا دیا، ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا۔ اسے چھوٹے بچے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تجھے تو ٹھینگا بھی نہیں ملے گا۔ یہی مفہوم ہے اس آیت کا۔ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کی ایسی مدد فرماتے ہیں، اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ارشاد فرمایا، انا اتقاکم باللہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ۔ یوں اللہ رب العزت اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں اور اس کو عزتوں کے ساتھ زندگی کا آخری حصہ عطا فرما دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم گناہ کر بیٹھے تو ہم کمزور ہو جائیں گے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر آپ کے اوپر تنی ہوئی ہے، اور ہر کبیرہ گناہ اس چادر میں سوراخ کر رہا ہے، اور اس سوراخ سے پریشانیاں اور مصیبتیں اتر کر ہمارے ساتھ لپٹ رہی ہیں۔ ہم نے تو اپنی چھتری میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے خود سوراخ کیے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کی چادر ہوتی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ ان کے محافظ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ارشاد فرمایا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ قلت اور کثرت کی بات نہیں ہوتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔
کتنی بار ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے لوگوں سے زیادہ لوگوں کو شکست دلوا دی، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر اپنی زبان میں اس کا مفہوم بیان کیا جائے تو یوں بنے گا کہ کتنی بار ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں سے بازار مراد لیے۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتے ہیں تو چڑیوں سے بازار مراد دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اسباب نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر اسباب کے فتح دے دی۔ کچھ یہودی تھے، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے قلعے بنائے ہوئے تھے۔ مجھے ایک صاحب کعب بن اشرف کا گھر دکھانے کے لیے لے گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے اتنا مضبوط گھر بنوایا تھا کہ اس کی 1 میٹر چوڑی مضبوط پتھر کی دیواریں تھیں۔ انہیں دیکھ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو مسلمانوں کے زیر قدم لانے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ سنیے، قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونہم من اللہ فأتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب۔ وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے۔ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو خدا کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا۔ جب ان کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب پیدا ہو گیا تو مل کر بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، یہ مسلمان جدھر بھی جاتے ہیں یہ ادھر کامیاب ہو جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کبھی ہمارے اوپر ہی چڑھ دوڑیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم خود ہی یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ اسی مشورے کے تحت وہ اپنی چیزوں کو سمیٹنے لگے۔ ان کی اس حالت زار کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یخرجون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب بندوں کی مدد کرتا ہوں تو نہتے لوگوں کو بھی ناقابل تسخیر قلعوں کا فاتح بنا دیتا ہوں۔ اگر آج بھی ہم من حیث الامہ تقوی اختیار کریں تو دنیا کے یہ سب ناقابل تسخیر قلعے فتح ہو جائیں گے۔ ایک اللہ والے تھے، ایک آدمی ان کا حاسد تھا۔ اس نے سوچا کہ میں ان اللہ والوں سے بدلہ لوں، چنانچہ اس نے دوائی کی شکل میں افیون ان کو دے دی۔ جب انہوں نے وہ دوائی کھائی تو ان پر افیون کا نشہ چڑھ گیا، چنانچہ وہ بے سدھ ہو گئے۔ اب اس نے ان کو اٹھا کر کسی ویرانے میں پھینک دیا۔ اللہ کی شان کہ وہاں ایک سانپ تھا، اس سانپ نے ان کو کاٹ لیا۔ اب افیون کی برودت یعنی ٹھنڈک اور سانپ کے کاٹنے کی حرارت مل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آ گئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دشمنوں سے ایسے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تقویٰ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اخروی نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ وہ جو آخرت کا گھر ہے اسے ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور نیک انجام تو متقی لوگوں کے واسطے ہی ہے۔ سنیے، متقی آخرت میں ایسے کامیاب ہوں گے۔ دوزخ کے اوپر ایک پل ہے جسے صراط کہتے ہیں، اس کے اوپر سے سب کو گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جو بھی تم میں سے ہے اس کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا،
یہ تیرے رب کے نزدیک حتمی اور فیصلہ شدہ بات ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا او نذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم نجات دیں گے ان کو جو متقی ہوں گے، اور جو ظالم گنہگار ہوں گے ان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو پلسرات سے کون کامیاب ہو کر گزرے گا؟ متقی بندہ کامیاب ہو کر گزرے گا۔ متقی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ فتح و برکات عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو ہم یقیناً آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جس مٹی سے بنا اور اس کی اکثر ضروریات اللہ تعالیٰ نے مٹی میں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی مٹی سے نکلتا ہے، ہمارے لباس کی فصل مٹی سے نکلتی ہے، ہماری غذاؤں کی فصلیں مٹی سے نکلتی ہیں، ہمارے پھل اور میوے مٹی سے اگتے ہیں، ہمارے مکان جن چیزوں سے بنتے ہیں ان سب چیزوں کی کانیں مٹی میں ہی ہیں۔ تو انسان کی جسمانی ضروریات مٹی میں رکھ دی گئی ہیں۔ دوسری چیز روح ہے، روح عالم امر سے آئی ہوئی ہے، یہ ایک چیز ہے، اس لیے عالم امر کی چیز کی غذا اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ گویا زمین سے وہ برکتیں دیتے جو تمہاری جسمانی غذا بنتی، اور آسمان سے وہ نور برساتے جو تمہاری روحانی غذا بنتی۔ اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ آج رزق کی کمی نہیں ہے، برکت کی کمی ہے۔ گھر کے جتنے بندے ہیں وہ سب کما رہے ہیں، لیکن خرچے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ دوائی کے لیے روز ڈاکٹر کے پاس بوتل جاتی ہے اور صحت پھر بھی نہیں ملتی۔ کئی لوگ تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، صحت پھر بھی نہیں ملتی، برکت نکل گئی ہے۔ آج 18 سال کا نوجوان کہتا ہے، حضرت پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، بیٹھا ہوا اٹھتا ہوں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔ 22 سال کا نوجوان کہتا ہے، حضرت مجھے لو بیک پین یعنی کمر کے نچلے حصے میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کیسی جوانی ہے؟ اگر 22 سال کی عمر میں اس کو ریڑھ کی ہڈی میں دردیں اٹھتی ہیں تو پھر بڑھاپے میں کیا ہوگا اس کا؟ وقت ہے برکت نہیں، چنانچہ سارا دن یہ کہتے ہیں کہ یہ کام بھی کر لوں، یہ کام بھی کر لوں، لیکن شام کو دیکھتے ہیں تو کوئی کام بھی سمٹا ہوا نہیں ہوتا۔ حافظہ تیز ہے، برکت نہیں۔ جو یاد کرتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے یا در رہتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں۔ طلبہ آ کر کہتے ہیں، حضرت سبق یاد نہیں رہتا۔ بھائی، یہ یاد نہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ برکت نہیں۔ جب ہر چیز سے برکت اٹھ گئی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برکت نہیں رہی۔ یہ برکت نہ ہونے کی وجہ انسان کی کوتاہیاں ہیں۔ ایک بزرگ سے ان کے بیٹے نے پوچھا، ابا جان، آپ اکثر سناتے رہتے ہیں کہ برکت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، تو کبھی کوئی چیز عملی طور پر بھی دکھائیں تاکہ مجھے سمجھ میں آ سکے کہ یہ برکت کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر بجلی کے گیزر کے پاس گئے اور اس سے کہا، بیٹا یہ دیکھو، تمہاری عمر اب 30 سال ہو چکی ہے، اور میں اس گیزر کو تمہاری پیدائش سے پہلے لگوایا تھا۔ اتنے عرصے میں مجھے اس کی مینٹیننس کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نقصان نہ ہونا بھی رزق کی برکت میں شامل ہے۔ زندگی میں برکت کی کئی
صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندے کی عمر لمبی ہو جائے، ایک یہ ہوتا ہے کہ جتنی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ایسی صحت دے دے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہونے پائے۔ چنانچہ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اچھی صحت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا بڑھاپا کتنا خراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی بندے کے اعمال قبول کرتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقی بندوں کے عملوں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ متقی بندوں کو ہی قبولیت ملتی ہے۔ امت میں اللہ تعالیٰ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو قبولیت عامہ عطا فرما دی تھی۔ دنیا کے اکثر علاقوں کے لوگ آج ان کی فقہ پر عمل کر رہے ہیں۔ پاکستان میں فقہ حنفی ہے، افغانستان میں فقہ حنفی ہے، ہندوستان میں فقہ حنفی ہے، ازبکستان میں فقہ حنفی ہے، تاجکستان میں فقہ حنفی ہے، قزاقستان میں فقہ حنفی ہے، تاتارستان میں فقہ حنفی ہے، بشکیرستان میں فقہ حنفی ہے، ماسکو اور لیننگراڈ تک مسلمانوں کے سب علاقوں میں فقہ حنفی۔ اس سے ذرا آگے چلے جائیے، بوسنیا کے اندر فقہ حنفی، اور پھر آگے چلے جائیے ترکی کے اندر فقہ حنفی، شام کے اندر فقہ حنفی، عراق کے سنی مسلمانوں کے اندر فقہ حنفی، اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے اندر فقہ حنفی، چائنا میں مسلمانوں کے سارے علاقے میں فقہ حنفی۔ اللہ اکبر! دنیا کا کتنا بڑا علاقہ ہے جس پر فقہ حنفی پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ بلکہ ایک مزے کی بات بتاؤں، مجھے کسی ایئرپورٹ پر سوڈان کی ایک جج ملے، کہنے لگے کہ میں وہاں پر چیف جسٹس ہوں۔ ان کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں، پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے ملک میں کس فقہ پر عمل ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اعمال میں تو مالکی ہیں، لیکن ہماری عدالتوں میں فقہ حنفی رائج ہے۔ سبحان اللہ! میں نے پوچھا یہ فرق کیوں ہے؟ وہ کہنے لگے عدالت کے معاملے میں فقہ حنفی جتنی کامل ہے اتنا کمال کسی اور فقہ میں نہیں۔ ماشاء اللہ! فقہ مالکی پر عمل کرنے والے بھی اپنی عدالتوں میں فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ یہ قبولیت عامہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد بن گئے تھے، جس کی وجہ سے فقہ حنفی کی ترویج ہوئی۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں دیوار چین ڈھونڈنے کی مہم شروع ہوئی تو اس نے علماء کی جماعت بھیجی کہ دیوار چین کا پتہ کرو۔ انہوں نے چین کا سفر کیا، وہاں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بالکل نہیں گئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے علاقوں میں گئے جہاں ہمارے ملک کا کوئی بندہ نہیں پہنچا تھا، وہاں کے لوگ بھی فقہ حنفی پر عمل کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر! یہ خدائی قبولیت تھی۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس قبولیت کا راز ان کے تقویٰ میں پوشیدہ تھا۔ مجھے 3 شخصیتوں سے والہانہ محبت ہے۔ مجھے سب صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر سے انوکھی محبت ہے۔ سب ائمہ کی عظمت میرے دل میں ہے، مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ انوکھی محبت ہے۔ سب اکابرین علماء دیوبند سے مجھے محبت ہے، لیکن قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ انوکھی محبت ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، موضوع چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔